تو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے یہاں پر یہ جو ایک فرق کیا ہے کہ صلح حدیبیہ سے پہلے وہ زیادہ افضل ہیں اور صلح حدیبیہ کے بعد جنہوں نے خرچ کیا اور قتال کیا وہ ان سے کم فضیلت کے حامل ہیں۔ یہ جو غزوہ بدر ہے یہ یوم الفرقان بھی ہے، یہ کفر اور اسلام کے درمیان میں حد فاصل ہے۔ تمام صحابہ نے موت پر بیعت کی تھی، بعض صحابہ نے دو مرتبہ بیعت کی تھی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ بمنہ وکرمہ۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی معروف کتاب العقیدۃ الواسطیہ کا وہ باب جس میں انہوں نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا مقام، مرتبہ، رفعت، منزلت بیان کی ہے، اس پر ہم بات کر رہے ہیں۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اپنے جو ہم نے تیسرا اصول بیان کیا تھا وہ اصول یہ تھا کہ اہل سنت و جماعت قرآن مجید میں، حدیث میں اور اجماع میں جو کچھ صحابہ کرام کے حوالے سے بیان کیا، ان کے فضائل اور مراتب کے حوالے سے وہ سب اس کو مانتے ہیں، اس کو اپنے ایمان کا ایک جزو بناتے ہیں۔ تو اس کے بعد شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے یہ جو ذکر کیا تھا کہ من فضائلہم و مراتبہم، تو اب اس فضائل کی وضاحت میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے جو ہے وہ کچھ اصول اور ضابطے بیان کیے ہیں۔ آئیے ذرا ان اصول اور ضابطوں پر ہم بات کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے بیان کیا وَيُفَضِّلُونَ، اور اہل سنت و جماعت یفضلون فضیلت دیتے ہیں من انفقہ من قبل الفتح، جس نے صلح حدیبیہ سے پہلے خرچ کیا، وَهُوَ صُلْحُ الْحُدَيْبِيَّةِ۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ یہ جو آیت ہے نا اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، تو یہ فتح مبین شیخ الاسلام ابن تیمیہ صلح حدیبیہ کو قرار دیتے ہیں۔ کچھ لوگوں نے فتح مکہ کو بھی فتح مبین قرار دیا، لیکن ہم شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی تحریر پڑھتے ہوئے اس کے ساتھ ہم بیان کریں گے کہ اہل سنت و جماعت جنہوں نے صلح حدیبیہ سے پہلے خرچ کیا ہو، وقاتل اور قتال کیا ہو، ان کو فضیلت دیتے ہیں علی ان لوگوں پر من انفق من بعد وقاتل، جنہوں نے حدیبیہ یعنی فتح مبین کے بعد خرچ کیا اور قتال کیا۔ تو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے یہاں پر یہ جو ایک فرق کیا ہے کہ صلح حدیبیہ سے پہلے وہ زیادہ افضل ہیں اور صلح حدیبیہ کے بعد جنہوں نے خرچ کیا اور قتال کیا وہ ان سے کم فضیلت کے حامل ہیں۔ اس کی بنیاد جو ہے وہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ سورۃ الحدید آیت نمبر 10 کو قرار دیتے ہیں۔ فرماتے ہیں لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح، کہ نہیں برابر تم میں سے من انفقہ جس نے خرچ کیا ہو من قبل الفتح، فتح مبین سے پہلے، وقاتل اور قتال کرنے والا، اولئک اعظم درجۃ من الذین، یہ وہ لوگ ہیں جن کا درجہ بہت بڑا ہے، من الذین بنسبت ان لوگوں کے، انفقوا جنہوں نے خرچ کیا، من بعد فتح مبین کے بعد خرچ کیا، وقاتلوا اور قتال کیا، وکلا وعد اللہ الحسنى، اللہ تعالیٰ نے ان سب کے ساتھ اچھائی کا وعدہ جو ہے وہ کیا ہوا ہے۔ تو یہ بنیاد بنائی ہے کہ فرق کرنا یعنی فضیلت کے حوالے سے جو مراتب ہیں وہ جو ہمارے محدثین نے کیے ہیں وہ صحیح ہیں، اس کی بنیاد یہ آیت بنتی ہے۔ اسی طرح کی ایک فضیلت جو ہے اور بھی ہے وَيُقَدِّمُونَ الْمُهَاجِرِينَ عَلَى الْأَنصَارِ۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے دوسرا جو فضیلت کا اور مراتب کا درجہ بتایا وہ کہ اہل سنت و جماعت مہاجرین کو انصار پر مقدم رکھتے ہیں۔ اور کیوں؟ اس کی دو باتیں ہیں۔ نمبر ایک بات تو یہ آیت ہے سورۃ التوبہ آیت نمبر 100، جس میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ، وہ مہاجرین میں سے وہ سبقت اختیار کرنے والے لوگ، والانصار اور انصار مدینہ میں سے، والذین اتبعوہم اور وہ لوگ جنہوں نے ان کی اتباع کی احسان کے ساتھ۔ معلوم ہوا کہ 3 درجے ہیں، ایک مہاجر، پھر انصار اور پھر اس کے بعد محسنین، یعنی قیامت تک کے وہ لوگ جنہوں نے ان کو فالو کیا۔ تو ایک تو دلیل یہ بنتی ہے۔ دوسری ایک عقلی دلیل جو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ دیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ مہاجرین ان کے پاس 2 خوبیاں، ایک ہجرت اور ایک اللہ کے دین کی مدد۔ انصار مدینہ کے پاس ایک ہے، انہوں نے اللہ کے دین کی مدد کی ہے، یہ ان کی ایک توجیہ ملتی ہے۔
تیسرا جو ہمیں ایک زاویہ ملتا ہے فضیلت کا اصحاب بدر کے حوالے سے، فرماتے ہیں وَيُؤْمِنُونَ، اور اہل سنت و جماعت کا اس بات پر ایمان ہے بِأَنَّ اللَّهَ، کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے قَالَ لِأَهْلِ بَدْرٍ، اللہ تعالیٰ نے اہل بدر سے کہا وَكَانُوا 310 اور وہ لوگ اس دن 310 سے کچھ زائد تھے، ان سے کیا کہا اعملوا ما شئتم، تم جو چاہے کرو، فقد غفرت لکم، میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ یہ جو اصحاب بدر ہیں، یہ غزوہ بدر کے حوالے سے بات کی جا رہی۔ غزوہ بدر جو ہجرت مدینہ کے دوسرے سال کفار، مشرکین اور مسلمانوں کے درمیان میں ایک جنگ جو پیش آئی تھی، جس میں کفار اور مشرکین کو ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ غزوہ بدر میں شرکت کرنے والوں کا یہ مقام اور مرتبہ صرف اور صرف اس لیے تھا، جہاں اس کی دیگر توجیحات بیان کی جا سکتی ہیں، وہاں اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر کے حوالے سے جو کچھ بڑے اسٹرانگ اسٹانسز مسلمانوں کو دیے ہیں، اس میں ایک نام سب سے بڑا ہے کہ یہ جو غزوہ بدر ہے، یہ یوم الفرقان بھی ہے، یہ کفر اور اسلام کے درمیان میں حد فاصل ہے۔ کسی اور جنگ کو یہ مقام اور مرتبہ کیوں حاصل نہیں ہوا؟ اگر آپ اس جنگ کے پس منظر میں جائیں، اس کا تاریخی پس منظر جانیں، اس کے حالات سنیں اور اس کی کیفیات کا علم حاصل کریں، تو آپ یقین کریں کہ میں اس حوالے سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ انسانی عقل ماننے سے انکار کر دیتی ہے کہ ایسی کوئی جنگ ہوئی تھی، لیکن یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ یوم الفرقان، کفر اور اسلام کے درمیان میں فرق کرنے والا دن یہ غزوہ بدر کا تھا، جس میں 313 مسلمانوں کو ان کا ایمان اسباب کی دنیا میں زیرو، وسائل کچھ نہیں تھے، اسلحہ کچھ نہیں تھا، سواری کے جانور کچھ نہیں تھا، کھانا پینا کچھ نہیں تھا، ننگے پاؤں پیادہ لکڑی کے ڈنڈے لے کر چل پڑے ہیں، اور یہ ایسا بھی نہیں کہ مدینے سے باہر جانا ہے۔ مدینے سے بدر آج بھی اتنے ہی فاصلے پر ہے جتنا اس زمانے میں تھا، تقریباً 170 کلومیٹر۔ انسانی عقل نہیں سمجھ پائے گی اس چیز کو کبھی بھی کہ وہ 170 کلومیٹر دور یہ 313 صحابہ اللہ کے رسول کی ایک آواز پر ننگے پاؤں، بھوکے پیاسے، رمضان کے مہینے میں تھے، بعد میں روزہ افطار ہو گیا تھا ان کا، تو وہاں پہنچتے ہیں۔ تو اس وجہ سے یہ اتنی بڑی آزمائش تھی، اتنی بڑی آزمائش تھی کہ تاریخ نے یا چشم فلک نے اس سے بڑی آزمائش میں مسلمانوں کو ایسے نہیں دیکھا ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خوش ہو کر یہ کہا تھا ان لوگوں سے کہ اعملوا ما شئتم، کہ بھئی تم لوگ جو چاہے کرو، فقد غفرت لکم، میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ میں بھی شاید اس کا ایک مفہوم یہ بھی بعض محدثین بیان کرتے ہیں کہ بھئی تم سے اب انشاءاللہ اس کے بعد کوئی بڑی غلطی ہونا ہی ممکن نہیں ہے، لیکن بہرحال یہ ایک مفہوم ہے جس میں کچھ باتیں کی جا سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے ایک اور زاویے کے ساتھ صحابہ کے مراتب کو بیان کیا۔ اصحاب بیت رضوان فرماتے ہیں وَبِأَنَّهُ لَا يَدْخُلُ النَّارَ أَحَدٌ بَايَعَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ، اور یہ کہ لا يدخل النار، ہرگز جہنم میں داخل نہیں ہوگا، احد کوئی ایک بھی، بایا جس نے بیعت کی ہوگی، تحت الشجرہ درخت کے نیچے، کما اخبر به النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جیسا کہ اللہ کے نبی نے بتایا، بل لقد رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، بلکہ یہ کہ اللہ ان سب سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے، وکانوا اکثر من 1400، اور وہ لوگ، ان کی تعداد کتنی تھی؟ 1400 سے زائد تھی۔ اور یہ بیعت کرنے والے کون تھے؟ سیدنا عثمان غنی کو بھیجا تھا مکہ۔ ویسے تو قصہ بڑا تفصیلی ہے، لیکن میں اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے رکھوں گا کہ سیدنا عثمان غنی کو بھیجا، خبر ہوئی کہ سیدنا عثمان غنی کو شہید کر دیا گیا، اور اس موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے بیعت لی تھی۔ شاید یہ شعر اسی موقع کی مناسبت سے ہے، نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا، شاید I'm not confirm، لیکن بہرحال تمام صحابہ نے موت پر بیعت کی تھی۔ بعض صحابہ نے 2 مرتبہ بیعت کی تھی، یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دائیں ہاتھ کو یوں کیا اور بائیں ہاتھ کو دائیں ہاتھ پہ رکھا اور کہا یہ عثمان کی طرف سے بیعت ہے۔ ایسی بیعت تاریخ اسلام میں
پہلے نہ کبھی ہوئی نہ اس کے بعد ہوئی کہ موت پر اس طرح بیعت کی جائے۔ تو یہ اس کے حوالے سے سورۃ الفتح میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، کہ جو لوگ آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں حقیقت میں یہ اللہ سے بیعت کر رہے ہیں، ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں کے اوپر ہے۔ یہاں مجھے جو بات بتانی ہے گو میرا اس مراتب سے اور فضائل سے ہٹ کر بات کروں گا میں۔ آپ لوگ کوشش کیجئے کہ وہ 1400 صحابہ کون تھے، وہ لوگ، ان کے نام کیا کیا تھے، ان 1400 صحابہ میں کون کون شامل تھا، یہ جاننا بہت ضروری ہے، تاکہ کیونکہ ہمارے درمیان کچھ بدبخت اور کچھ احمق بے وقوف لوگ ایسے بھی ہیں کہ ان 1400 میں سے کچھ کے اوپر طعن زنی کرتے ہیں، العیاذ باللہ، الحفیظ والاما۔ اللہ تعالیٰ نے مزید سورۃ الفتح کے آیت نمبر 18 اور 19 میں کہا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واثابہم فتحا قریبا ومغانم کثیرۃ یأخذونہا وکان اللہ عزیزا حکیما۔ کہا اللہ تعالیٰ راضی ہو گیا ایمان والوں سے جب درخت کے نیچے آپ سے بیعت کر رہے تھے۔ اس کے علاوہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے ایک فضیلت کا ایک پہلو زاویہ یہ بھی بیان کیا کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کو جنت کی بشارت دی گئی۔ ویسے تو تمام صحابہ کے لیے کوئی عمومی طور پر جنت کی بشارت ہے ہی ہے، لیکن بطور خاص کچھ صحابہ کے نام لے کر ان کو جنت کی بشارت دی گئی، جیسا کہ عشرہ مبشرہ ہیں، اسی طرح سیدنا خزیمہ ہیں، عامر بن ثابت ہیں، ابو دجانہ ہیں، معاذ بن جبل ہیں، عبداللہ بن رواحہ ہیں، جعفر بن ابی طالب ہیں، سیدنا بلال ہیں، عمار بن یاسر ہیں، سیدہ فاطمہ ہیں، سیدنا حسین ہیں، سیدنا حسن ہیں، ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ، عبداللہ بن سلام، عکاشہ بن محسن اور سعد بن معاذ، حارثہ بن مالک، زید بن حارثہ۔ اسی طرح اگر روایات کو جمع کیا جائے تو تقریباً 34 کے قریب صحابہ ہیں جن کے نام لے کر جنت کی بشارت جو ہے وہ دی گئی ہے۔ تو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے جو کہا نا کہ بھئی اہل سنت و جماعت قرآن مجید، حدیث اور اجماع کی روح سے جو فضائل اور جو مراتب ثابت ہیں ان کو مانتے ہیں، تو ان میں سے بعض جو 4 یا 5 زاویے جو ہیں پہلو یہاں پر شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے مثالوں کے ساتھ بیان کر دیے ہیں۔ اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔